آخری بات، طارق جمیل صاحب کا یہ کہنا کہ وہ ضعیف روایتیں فضائل میں بیان کرتے ہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. انہوں نے اس سے عقیدے بنائے ہیں. فضائل اعمال میں بھی اس سے عقیدے بنائے گئے ہیں، اور بعض عقیدے اتنے ڈینجرس ہیں، گستاخانہ ہے. مثلا جو قرآن کی تعریف کر دی ہے انہوں نے فضائل اعمال کے اندر، جو پہلے تو ڈینائل موڈ میں چلے گئے تھے طارق جمیل صاحب کے یہ لکھا ہی نہیں ہو سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو قیام اللیل میں اپنے جسم کو رسی سے باندھتے تھے کہ کہیں غلبہ نیند کی وجہ سے گر نہ پڑے. انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، حالانکہ لکھا ہوا ہے. جب بھٹی صاحب نے ان کو کہا یہ لکھا ہوا ہے، میں نے کنفرم کیا، تو انہوں نے کہا اگر لکھا ہوا ہے تو غلط ہے. بھائی غلط کیوں ہے؟ گستاخی ہے، جھوٹ باندھا ہے آپ نے نبی الاسلام کی ذات کے اوپر. یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے. اور اس سے بڑھ کر جس آیت کی تشریح میں یہ جعلی واقعہ لکھا، وہ آیات خود بتا رہی ہیں کہ کس کانٹیکسٹ میں ہے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی. اے نبی، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یہ تو نصیحت ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. اس میں واضح بتایا جا رہا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس اعتبار سے اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا کہ اگر لوگ آپ کی بات نہ سنیں تو آپ اس کی ٹینشن لیں. وہ جسمانی مشقت کی بات نہیں ہو رہی تھی، انٹلیکچوئل مشقت جو تبلیغ کے دوران آتی ہے. اب قرآن کی تفسیر بھی ہم نے ان کو سمجھانی ہے، یہ پورے قرآن کا اسلوب ہے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی، تم اپنے آپ کو اس غم میں ہلاک کر لو گے کہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے. آپ کا کام ہے صرف پہنچانا. وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. اے نبی، ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے. آپ کا کام تھا پہنچانا. انہوں نے قبول کر لیا، ٹھیک، نہیں کرتے نہ کریں، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. تو یہ ضعیف روایتیں صرف فضائل میں بیان نہیں ہو رہی ہوتی، بلکہ اس سے عقیدے بنائے جا رہے ہوتے ہیں. اور ایک تو انہوں نے واقعہ خود مان لیا، امام حنیفہ گناہ دھلتے ہوئے دیکھ لیتے تھے، انہوں نے کہا ہاں یہ ہو سکتا ہے، اور اس میں انہوں نے جعلی روایت پیش کر دی جامعہ ترمذی کی. عطیہ العوفی اس میں ضعیف ہے اور مدلس بھی ہے. طارق جمیل صاحب نے جی، اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہ جعلی روایت ہے. شیخ البانی نے اس کو نقل کیا ہے کہ یہ جعلی روایت ہے، اور اس سے انہوں نے امام حنیفہ کا کشف ثابت کیا. اور اس میں بھی ٹیکنیکل غلطی یہ کی کہ فضائل مال میں لکھا ہوا ہے، اور تقی عثمانی صاحب نے بھی اپنی ویڈیو میں سنایا ہے یہ واقعہ، کہ امام حنیفہ دیکھ لیتے تھے کہ اس نے بدکاری کی ہے، اس نے چغلی کی ہے، اس نے غیبت کی ہے. یہ ٹیکنیکلی بات غلط ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ صرف صغیرہ گناہ وضو سے معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے. لہٰذا کبیرہ گناہ تو کبھی بھی دھلتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، اور جو صغیرہ ہیں وہ بھی صرف انبیاء کو نظر آ سکتے ہیں اگر اللہ چاہے تو. تو انہوں نے ضعیف روایت سے عقیدہ بنایا. لہٰذا طارق جمیل صاحب کا کہنا یہ فضیلت میں ہے، تو یہ انہوں نے امام حنیفہ کی فضیلت ثابت کی ہے، دین کے کوئی کام کی فضیلت ثابت نہیں کی، الٹا انہوں نے بد عقیدگی کی طرف امت کو ابھارا ہے. اور جو کرامتوں والا سارا کانسیپٹ ہوتا ہے، یہ صرف انبیاء تک ہی تھا یا یہ کرامت کوئی ہوتی ہے، یا اس کا کرامت ہوتی ہے اگر آپ کے فرقے کی ہو تو وہ ہوتی ہے، دوسرے کی ہو تو وہ دجل ہوتا ہے، اسے استدراج کہا جاتا ہے. کرامت کو ہم مانتے ہیں، لیکن کرامت ہمیشہ خلاف عقل ضرور ہوتی ہے، لیکن خلاف شرع نہیں ہوتی. یہ ہماری شریعت ہے کہ وحی کا جو معاملہ ہے یہ نبی کے ساتھ خاص ہے. اگلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، بخاری مسلم میں آتا ہے. اس امت میں وحی نہیں کسی کے اوپر نازل ہوگی، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اوپر کوئی کشف والا معاملہ کرے گا. ہاں شرع صدر ہو سکتا ہے، وہ نیوٹن کے اوپر بھی ہوا. آئنسٹائن اپنے بیٹھک میں بیٹھا تھا، اس نے امیجن کیا کہ یہ جو سامنے بندہ شیشے کی صفائی کر رہا ہے اگر یہ گر پڑے تو یہ کیسا فیل کرے گا. پوری اس نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی دے دی، اس کے بعد جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی. یہ ہو سکتا ہے، اسے شرع صدر آپ کہتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کو غیبی خبریں ملنا شروع ہو جائیں. یہ تو صحابہ کرام کے ساتھ نہیں ہوا. صحابہ کرام، بخاری مسلم میں آتا ہے، نبی علیہ السلام کا ایک غلام تھا مدعم، وہ آپ کی سواری کا کجاوا کستا تھا. خیبر کے موقع پر اسے تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا، اور صحابہ نے کہا اسے شہادت مبارک ہو. ظاہر ہے ہم بھی ہوتے یہی کہتے. آپ نے فرمایا تم شہادت مبارک کہہ رہے ہو، اس نے مال غنیمت سے ایک چادر چوری کی تھی، مجھے اللہ نے دکھایا کہ یہ آگ کی اس کے کفن کے اوپر نظر آ رہی ہے. صحابہ کرام کو تو سامنے میت کے اوپر آگ کی چادر نظر نہیں آ رہی ہے، امام حنیفہ کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بالکل کہانی ہے. صحابہ کرام پھر گھروں کو دوڑے. اگر کسی نے رسی کا ایک ٹکڑا بھی بے قیمت سمجھے اٹھا لیا تھا، وہ لا کر مال غنیمت میں جمع کروایا. یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے، یہ خام خواہ عقائد بنانا شروع کر دیتے ہیں. انہوں نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی عزت افزائی نہیں کی، اس کے ذریعے ان کی بدنامی میں اضافہ کروایا. کیونکہ جب ہم اس کو رد کریں گے پھر لوگ پوچھیں گے جی امام حنیفہ کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا، تو پھر ہم ان سے یہی کہیں گے کہ میرے نبی صاحب
ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کو نہیں، یہ نبی کا پروٹوکول۔ طارق جمیل صاحب کا اگر آپ سائیکلوجیکل انالیسس کریں اس والے پورے واقعے کے اوپر، تو وہ کیا ہوگا کہ یہ آپ کا نام لینے پہ اور یہ والی بات کرنے پہ مجبور کیوں ہوئے؟ حالانکہ وہ عام طور پہ نہیں کرتے اس طرح کی بات۔ ہم سافٹ ٹارگیٹ ہیں جی سب کے لیے۔ جن لوگوں نے ان کو سورہ سور کہا ان کی قبر پہ جا کے دعا کرتے ہیں، اور 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ کے ان کو ٹی سی ایس بھی کروایا۔ طارق جمیل صاحب نے خود بتایا کہ میں نے ٹی سی ایس کروا دیا ہے، حالانکہ وہ روایت بھی جعلی ہے، وہ بھی فضائل مال میں لکھی ہوئی ہے کہ بخشش ہو جاتی ہے۔ ٹی سی ایس کیا کیا ہے؟ ٹی سی ایس اصال ثواب، کہ جس کو آپ 70,000 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے اصال ثواب کر دیں، یہ کہتے ہیں اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور یہ انہوں نے فضائل مال سے سیکھا ہے، کسی حدیث کی کتاب میں یہ چیز موجود نہیں ہے۔ جو ان کو گالیاں دیتے ہیں ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور جو انہیں حافظہ اللہ کہتے ہیں ان کے ساتھ اس قسم کا سلوک کرتے ہیں۔ تو اس سے طارق جمیل صاحب نے اپنے حق میں برائی کروائی ہے، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں نے تو آج 2 گھنٹے میں پوری پوڈ کاسٹ میں جو مجھ سے متعلق حصہ تھا اسے میں نے الحمدللہ ریبٹل کیا ہے۔ طارق جمیل صاحب نے مجھے اس میں گمراہ کہا ہے، بدتمیز کہا ہے، مرزے ورڈ بولا ہے، ٹھیک ہے، تحقیر سے میرا نام لیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بخاری مسلم کا بخار چڑھا ہوا ہے ان کو، بیسیکلی تو وہ بخار اگر تھا ان کی نظر میں تو وہ میرے ذریعے پہنچا نا، تو انہوں نے سارا غصہ میرے اوپر نکالا۔ اس طرح کرنے سے انہوں نے اپنی کمزوریوں کو چھپانے کی کوشش کی، وہ چھپی تو نہیں ہے۔ باتوں کے جواب تو انہوں نے بالکل نہیں دیے ہیں۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ جو سوال پوچھے جا رہے ہیں بھائی اس کا جواب دو، یہ تو نہیں کہ تیری پھوپھی ناچ گئی تھی، بھائی میری ساری پھوپھیاں بھی ناچ جان۔ سوال تو اپنی جگہ موجود ہے کہ یہ جو آپ کے پھوپھا جی نے لکھا ہے فضائل اعمال میں اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا تو جواب ان کے پاس کوئی نہیں تھا، تو اس لیے انہوں نے کہا یہ بدتمیزی ہے، اس طریقے سے بولنا نہیں چاہیے۔ بھائی جو فضائل اعمال کی غلطیاں ہائی لائٹ کر رہا ہے اور آپ بھٹی صاحب کے اس انٹرویو کے اندر لاجواب ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے فضائل اعمال کے بارے میں بات نہ کرو، یہ غلط ہے۔ جس نے آپ پر عیاں کیا کہ فضائل اعمال میں یہ چیزیں غلط ہیں وہ تو گمراہ ہے، اور فضائل اعمال لکھنے والا بزرگ ہے۔ واہ، ہونا تو چاہیے تھا کہ ہمیں اپنے بزرگوں سے بڑی ڈگری دیتے کہ انجینئر صاحب شکریہ، آپ کی وجہ سے ہمیں پتا چلا کہ ہمارے بزرگ گمراہی لکھ کے گئے، الٹا مجھے گمراہ کہنا شروع کر دیا، تو بڑی زیادتی والی بات ہے۔ سر اس وقت ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں تبلیغی جو جماعت کے اندر ہمارے بہت سے مخلص بھائی بھی ہیں، ان کے لیے اگر آپ کو پیغام دینا چاہیں اس واقعے کے بعد، شاید بہت سے لوگ جو ہے وہ سوچنے مجبور ہوں، کیا اوور آل کام ان کا ٹھیک ہے، بیچ میں سے کچھ کام ٹھیک ہے، یا ان کو کس طرح اپنی اصلاح کرنی چاہیے؟ ہم تو عرصہ دراز سے تبلیغی جماعت والوں کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ ہماری جماعت ہیں، ہم آپ کو آن کرتے ہیں، نبیوں والا کام کر رہے ہیں، اور مجھے تبلیغی جماعت سے اس لیے عقیدت ہے کہ یہ اپنی جیب سے لگا کے کرتے ہیں۔ میرے لیے یہ جو پیسے والا فتنہ ہے نا، یہ اتنی بڑی چیز ہے، کیونکہ جامع ترمذی میں حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ تبلیغی جماعت کو اللہ نے یہ خوبی دی ہے کہ وہ اپنی جیب سے لگا کے جاتے ہیں، تو ہم ان کو ہمیشہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یار کام بہت اچھا ہے، اپنا سلیبس جو ہے نا اس کو ایڈریس کرو۔ ہزاروں ہمارے اسٹوڈنٹس تبلیغی جماعت میں ہیں، انڈیا میں بھی، پاکستان میں بھی۔ یہاں جیلم میں جماعتیں آتی ہیں نا، اتوار والے دن آئی ہوں دوسرے شہروں سے، کراچی سے، حیدرآباد سے، مل کے جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اتنی محبت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تبلیغی جماعت کے اندر بھی یہ اصلاح کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالی۔ اب دیکھیں طارق جمیل صاحب نے بھلے میرے ہی روب کی وجہ سے یا ارشاد بھٹی صاحب کی ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کی وجہ سے یہ کہہ دیا کہ فضائل مال غلط ہے، تو یہ آپ سمجھ لیں تحویل قبلہ ہے، بڑی سٹیٹمنٹ ہے، بڑی سٹیٹمنٹ ہے۔ یہ ایک قسم کا خودکش حملہ انہوں نے تبلیغی جماعت کے اوپر کر دیا، اگرچہ اس میں تبلیغی جماعت کو فائدہ تو کچھ عرصے بعد ہوگا، البتہ طارق جمیل صاحب کو تو ذاتی طور پہ نقصان ہو گیا، سیدھی سی بات ہے۔ ظاہر ہے کہ لوگ کہیں گے کہ پوری زندگی ہمیں اس طرف لگائی رکھا آپ نے، اور اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں، بالکل کہہ رہے ہیں۔ پھر دیکھیں مجھے اس میں یہ بھی آپ کے پلیٹ فارم سے بات چلی جائے، انہوں نے کہا کہ انجینئر جو ہے نا یہ کہتا ہے چشتی دجال، تھانوی دجال، شبلی دجال۔ او بھائی جب لوگ اپنے ناموں کے کلمے پڑھائیں گے تو ہم ان کو کیا کہیں؟ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں اور سارے دعوے نبوت کریں گے۔ اب وہ جو دعوے نبوت ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ دعوے نبوت نہیں ہے، صرف انہوں نے ٹیسٹ کرنے کے لیے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا۔ اللہ کے بندو، ہمیں تو آپ بتاتے تھے کوئی جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے جرمنی چلا جائے وہ قادیانی ہو جاتا ہے، تمہارے بابے سچی مچی کلمہ پڑھائے تو وہ کہتے ہیں نہیں امتحان تھا۔ کیا سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان و علی نے اس طریقے سے امتحان لیا؟ اور پھر کہتے ہیں یہ بابے کہہ رہا ہے۔ اور یار یہ میں رسپیکٹیبل ورڈ بول رہا ہوں، یہ بابے تو میں امام بخاری امام مسلم کو بھی کہتا ہوں کہ میرے بابے ہیں، یہ رسپیکٹیبل ورڈ ہے، یہ کوئی تحقیر والا ورڈ نہیں ہے۔ اور الحمدللہ یہ ورڈ اس وقت یوز ہو رہا ہے،
یہ اردو ڈکشنری کا حصہ بن چکا ہے. اچھا مجھے بتائیں, اشفاق احمد صاحب جب کہتے تھے بابا جی بابا جی, اس وقت ان کو خیال آیا کہ یہ بابا جو ہے یہ نٹوریس ورڈ ہے, یہ خام خواہ انہوں نے بات پکڑی ہے, اور اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ اب جواب دیں گے. ایسے ہی آپ نے صحیح فرمایا کہ طارق جمیل صاحب کو اپنے لوگوں کا فیڈ بیک مل رہا ہے کہ آپ نے میں یہ کر دیا وہ کر دیا. اس کے بعد بھٹی صاحب پہنچے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کے پاس, اور انہوں نے کچھ باتیں ایسی کی ہیں جس سے وہ اپنی کانسٹیٹوئنسی میں ایک ہیرو بن گئے ایک طریقے سے. اس کا خراب بہتر جواب دیں گے. ان کا یہ کہنا ہے, نئی بات شاید انہوں نے کی ہے کہ اگر انجینئر صاحب جو ہے وہ تھانوی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ کہنے والوں کو یہ موقف رکھتے ہیں تو ایک سینسٹیو معاملہ ہے, انہیں کافر ڈکلیئر کریں. جس طرح ہم قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کرتے ہیں اور ان کو مسلمان نہیں سمجھتے, تو کھل کے سامنے ہے. اور انہوں نے یہ آپ سے مطالبہ کیا, تفصیلی ویڈیو بھی آپ نے میں تو کھل کے سامنے ان کو پتہ ہی نہیں ہے, میں تو کب سے ڈکلیئر کرتے ہیں. ہاں جی, میں نے کب سے ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کا قائل ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے. اگر کسی مسلمان کا اس سے ہٹ کے عقیدہ ہے تو وہ بتائے نا. مفتی طارق مسعود صاحب اپنا عقیدہ واضح کریں نا کہ چشتی رسول اللہ کہنے والا مسلمان رہتا ہے. اس سے اگلی بات, آلریڈی مفتی اعظم پاکستان کا فتویٰ آ چکا ہے اس پہ. مفتی منیب الرحمان صاحب نے چشتی رسول اللہ کے اوپر فتویٰ دیا ہے ہماری ویڈیوز کی ہیٹ کی وجہ سے, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کہے آنا رسول اللہ, کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اور اس کی تعویل کرے کہ اس سے مراد میں نبی علیہ السلام کا پیغمبر بن کے آیا ہوں یا ان کا ڈاکیا بن کے آیا ہوں, تو اس کی تعویل قبول نہیں کی جائے گی, کیونکہ رسول ایک ٹرم ہے جو پروفٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو مفتی صاحب اعلیٰ حضرت پہلے ہی کافر کہہ چکے ہیں, اور ہم اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہیں, احمد بریلوی صاحب کے ساتھ ہیں کہ اس کی تعویل نہیں ہوگی. رہا اب جن لوگوں نے تعویل کی ہے, ہمارے سامنے اگر موجود ہوں گے ہم ان سے پوچھیں گے, انہیں سمجھائیں گے. میرے خیال ہے جس طرح ہم کامیاب ہو گئے ہیں طارق جمیل صاحب کو یہ بات سمجھانے میں کہ فضائل اعمال میں جو کچھ لکھا ہے یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے, میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اگر اشرف تھانوی صاحب دنیا میں موجود ہوتے میں ان کو بھی قائل کر لیتا. میرے خیال ہے وہ ضدی نہ ہوتے, وہ عالم دین تھے. اب وہ دنیا سے جا چکے ہیں, ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. ہم ان کی عبارت پہ کفر کا فتویٰ دیں گے, بندے پہ نہیں دیں گے. ہمیشہ سے ہمارا یہ موقف ہے. کھل کے ہم سامنے ہیں بھائی, مجھے بتائیں ان کو کھل کے سامنے آنا چاہیے. اچھا یہ مجھے کہہ رہے ہیں کھل کے سامنے آؤ, تو ان کا ایمان کیا کہتا ہے ان کو کہ چشتی رسول اللہ کلمہ اگر کوئی تعویل کرتا ہے تو اس کلمے کو کیا درست مانا جائے گا؟ اس کی تعویل قبول نہیں کی جائے گی, کیونکہ ایک خاص ٹرم ہے, وہ اسی طریقے سے استعمال ہوتی ہے, اس کو کوئی اس طریقے سے بدل نہیں سکتا. اور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان کا فتویٰ موجود ہے. بہرحال مفتی صاحب شاید کچھ عرصے سے میری ویڈیوز نہیں دیکھ رہے, ورنہ اپ ڈیٹ ہوتے وہ. ایسا ہی ہے. اور میں آپ کے کیمرے میں بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ مفتی صاحب اگلی دفعہ آپ کی باری ہے. آج تو طارق جمیل صاحب کو میں نے الحمدللہ ان کے حصے کی خوراک دے دی ہے. انشاءاللہ میں نے ابھی دیکھی نہیں آپ کی پوڈ کاسٹ, دیکھوں گا تو انشاءاللہ اگلی باری آپ کی. ٹیلر جو جھاڑ پھونک ہو سکتی ہے, وہ بھی اگر صحیح کسی کے پاس کوئی اس طرح کا عمل موجود ہو. سورۃ الفاتحہ کا دم کیا تھا, صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے, جب ایک قبیلے کے سردار کو سانپ کاٹ گیا تھا یا کوئی اور جانور بچھو وغیرہ, تو ایک صحابی نے سورۃ الفاتحہ کا دم کیا تو شفا ہو گئی. ہو سکتی ہے, لیکن یہ کہنا کہ فلاں مزار پہ لے جائیں اور کوبرا سانپ کاٹ گیا ہے اور اس سے بندہ کوئی ٹھیک ہو جائے گا, اس طرح کہیں نہیں ہوتا. دوسرا, کیا یہ واقعات صرف مسلمانوں کے ہاں ہے؟ سب سے زیادہ سینچری تو ٹنڈولکر نے کی ہوئی ہیں. وہ تو جاتا ہے جناب ہندوؤں کے عبادت گاہوں میں, وہ تو حرم مکہ میں تو نہیں جاتا, نہ وہ داتا دربار پہ جاتا ہے. اس سے بڑھ کر انڈین بیٹسمین تھا یوراج سنگھ, جی جس نے دھمکی لگائی تھی انگلینڈ کے بالر کو, اور ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ فاسٹ بالر کو اس نے 6 چھکے مارے. کوئی بزرگ بھی مار کے بتایا نا. انضمام الحق تو ہمیشہ وہ تعویذ لٹکا کے رکھتے تھے ان دنوں, اب تو ماشاءاللہ وہ موحد ہو چکے ہیں, تو ان سے تو 6 چھکے کو نہیں لگے. ہاں, تو یہ ساری کہانی ہے بھائی. اس طرح کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ علم کی دنیا, اس میں علمی طریقے سے گفتگو ہونی چاہیے. ہم اس طرح کی جو شعبدہ بازیاں ان کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتے. آپ نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا ہوگا ایک کرسچن اور مسلمان کا آپس میں مجادلہ ہوا, تو اس نے کہا یہ میں زہر قاتل پینے لگا ہوں, اور وہ پی گیا, کچھ بھی نہیں ہوا. او اللہ کے بندو, زہر قاتل ہو تو کوئی بچ سکتا ہے؟ تیزاب بھی اگر ڈال کے دے دینا اوریجنل والا تو بندہ زندہ نہیں بچتا. کہتے نہیں خالد بن ولید نے پی لیا تھا زہر قاتل. زہر قاتل پینا حرام ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, جس شخص نے دنیا میں زہر پی کر خودکشی کی, جہنم میں یہی عذاب اس پر مسلط ہوگا. جس نے بلندی سے گرا کر خودکشی کی, جہنم میں اسے بلندی سے بار بار گرایا جائے گا. جس نے اپنے پیٹ میں چھرا مار کر خودکشی کی, جہنم میں یہی عذاب اس پر مسلط کیا جائے گا. اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ زہر پینا حرام ہے. خالد بن ولید زہر پی کر اپنے آپ کو بچاتے, یہ تو خود ہی حرام کام ہے.
کرامت ہمیشہ خلاف عقل ہوتی ہے. خلاف شرع چیز کوئی کرامت نہیں بن سکتی. یہ خلاف شرع ہے زہر پینا بسم اللہ پڑھ کے. میں کہنا زہر چھڑ دو, بابا کڈو, بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ 2 انگلاں دے ساڑی جان چھوڑے آ جائے. اس سے بڑی بات, سارے بابے ایک بوئنگ 747 بلکہ ایئر بس 380 میں بٹھائیں, اس میں تو 550 بابے آ جائیں گے, اور کاک پٹ سے ہم پائلٹ کو نکال لیتے ہیں. صحیح. سائنس ذرا کوئی جہاز لینڈ کروا کے دسن, آخرت ہی لینڈ کرے گا, دنیا لینڈ بھی نہیں کر سکتا. یہ سب کہانیاں بنی ہوئی ہیں, جھوٹ ہے بھائی. اور یہ ساری چیزیں ہم بھی سنتے تھے اور بیان کرتے تھے. جب ہم نے قرآن پڑھا, احادیث پڑھی, تو ہمیں پتا چلا سب کے سب فراڈ ہے. اور دیکھیں یہ کیا بچے کا نام ہے, سبحان. جتنا میں نے ادم مچایا ہوا ہے, رتی برابر بھی کسی بابے میں یا ہوتی نا تو قبر سے نکل کے تو انجینئر صاحب کو جواب دے دیتا. اتنا برا وقت تو انسانی تاریخ میں کبھی نہیں آیا نا بابوں کے اوپر. ابھی تک تو لوگ ان کے ناموں کے کلمے پڑھ رہے تھے, لوگ ان کو رسپیکٹ دے رہے تھے. ایک اکیلا بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بندو, داتا دربار پہ اگر جوتی کا ٹوکن نہ لو تو جوتی چوری ہو جائے. وہ 2 وکیلوں کی ویڈیو آئی ہے نا کہ 5000 موبائل چوری ہوئے ہیں عرس کے 3 دنوں میں. بابا جی کدھر تھے؟ پہلے تو کہتے تھے کہ کوئی چوری کرے تو انا ہو جاتا ہے, ہوں ریٹائرمنٹ لے لی بابے نے. 1965 جنہوں نے بم پھڑے نے, 2009 سے جڑے بم ٹھوک گئے سن داتا دربار سے, وہ کیوں نہیں کیچ ہویا؟ نہ پہلے پھڑے سن, نہ ہوں کوئی پھڑ سکتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا بھائی. دنیا بقدر ایفرٹ ہے. اس دنیا میں حسین ابن علی کا بھی گالا کٹا ہے, اللہ تعالیٰ نے منظر دیکھا ہے, ان کی آخرت بن گئی. یزید پلید کے دور میں خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی ہوئی, غلاف کعبہ جل گیا, اس کے بعد مسجد نبوی کی بے حرمتی ہوئی. اللہ نے یہ سب کچھ دیکھا ہے. آخرت میں فیصلہ ہوگا. ابراہ کا لشکر ایک دفعہ اتباہ ہوا ہے, وہ بھی اس سال کو یادگار بنانا تھا کیونکہ نبی علیہ السلام کی پیدائش کا وہ سال تھا. دنیا بقدر ایفرٹ ہے. دنیا میں ایسا نہیں ہوتا بھائی. یہ سب کچھ جعلی باتیں ہیں. اس کو کرامت کہہ کے پیش کرنا تو کر کے بتاؤ نا. کہتے ہیں نہیں تخت بلقیس آ گیا تھا, بھائی اس کا جو انکار کرے وہ کافر ہے. میں تو اس دن مانوں گا جب داتا صاحب یا لال شباز قلندر یا سلطان بہو یا فرید الدین گنجے شکر یا معین الدین چشتی یا باقی سارے بزرگ وائٹ ہاؤس غائب کر کے مارگلا ہلز پہ لا کے رکھیں گے. میں مان لاں گا. دیکھو 3 لاکھ میرے سٹوڈنٹس اگلے دن نہیں اسی دن ہی بریلوی ہو جان گے. لو سامو آفر ہے. کتنی بڑی آفر ہے, بہت بڑی. ہاں ایسے ہی ہے. اور ابھی ان کا مائنڈ سیٹ تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. ابھی اگر آپ کے پاس آئیں, اگر یہ بندہ آپ سے امپریس ہوا نا تو اس نے اگلے 2 دن ہم سے کہنا کہ وہ اس سینے میں نور محسوس ہو رہا ہے. ایک سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو مائنڈ سیٹ یہ اوور آل جو ہے نا وہ اس طرح کا تھوڑا سا ڈیولپ ہوا. تو ہمارے سینے میں تو اللہ کا شکر ہے پچھلے کوئی 16-17 سال سے نور ہے, اور اتنا نور ہے کہ بانٹ بانٹ کے اور بڑھتا جا رہا ہے الحمدللہ. ہم تو سیٹسفائی ہیں. جو ایک خدا کے آگے جھکنے والا ہے نا, اس کو جو اللہ تعالیٰ توحید کی چاشنی دیتا ہے نا, وہ بزرگ بابوں کے ماننے والوں میں آ ہی نہیں سکتی. جو کسی بھی نانگے پیر کو دیکھ کے اس کو بھی سلوٹ کر کے گزرتے ہیں, کوئی مزار دور سے دیکھ رہے ہیں اس کے آگے جھکتے ہیں, پھر ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ فلاں کے آگے نہیں جھکا آگے کیا ہوگا. جو ایک اللہ کے ماننے والے ہیں انہیں کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی. ایک اللہ کا تصور جو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا, ہمیں دنیا کے تمام جھوٹے خداؤں سے, جھوٹے بابوں سے آزاد کر دیتا ہے. لپاڑے لگے ہوئے ہیں نا یوٹیوب کے اوپر, ان کو کوئی اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ان کو اس طرح ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جی پوری دنیا ہی مرتد ہو رہی ہے. یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہے. یہ خام خواہ لوگوں کو شوق چڑھا جی دنیا سیکولر ہو رہی ہے, دنیا مرتد ہو رہی ہے, دنیا ایتھیسٹ ہو رہی ہے. او بھائی دنیا جو اس وقت مسلمان ہے نا وہ صوفی ہوئی ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. سب سے بڑا مسئلہ دین تصوف ہے. یہ اسلام کی پیٹھ میں وہ چھرا گھونپا ہے انہوں نے کہ ایک بندہ پورے اخلاص کے ساتھ دین پہ چل رہا ہے, لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ نبی علیہ السلام کے طریقے پہ نہیں ہے, وہ تو صوفیاء کے طریقے پہ چل رہا ہے. ان پہ رحم کھانا چاہیے. جو لوگ دریا کے کنارے پیاسے مر رہے ہیں, جو ریگستان میں پیاسے مر رہے ہیں, ان پہ رحم نہیں آتا کہ ٹھیک ہے انہوں نے تو مرنا ہی تھا, دریا کے کنارے کیوں پیاسے مر گئے. یہ مسلمان ہے. اسلام کا سب سے بڑا چیلنج صوفیزم ہے. جی بالکل صوفیزم ہے. جہاد کے دشمن صوفی, قرآن کے دشمن صوفی, صحیح الاسناد احادیث کے دشمن صوفی. آپ کو کہتے ہیں رہبانیت کی زندگی گزارو, خود کوئی مریدنی نہیں چھوڑتے. مجھے بتائیں ان کے کول اور فیل کے اندر کیا تضاد ہے جو موجود نہیں ہے. لبادے اوڑے میں, اور پھر جہل مطلق, دین کی الف بے نہیں ان کو پتا, اور پیرلل میں یہ منی گاڈ بنے ہوئے ہیں, بلکہ منی رسول بنے ہوئے ہیں. اس طرح کی عزت اپنے حق میں کرواتے ہیں, اور یہ ان کے سلیبس ہیں. یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی جاہل لوگوں کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, ہمارے جو بھائی ہیں ساحل ادیم صاحب, وہ کہتے ہیں کہ جی جو ڈبہ پیر ہیں یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ کبھی اصلی پیر بھی ہوتے تھے. ہم کہتے ہیں بھائی رکو ذرا, صبر کرو. اصل تھے انبیاء, ان کی نقلیں انہوں نے اتاری ہیں. غلاف کعبہ چڑھتا تھا
خانہ کعبہ کے اوپر انہوں نے قبروں پہ غلاف چڑھانے شروع کیے. خانہ کعبہ کو عطر سے غسل دیا جاتا تھا, انہوں نے دادا دربار کو غسل دینا شروع کیا. نبی علیہ السلام بیعت لیتے تھے, اس کے بعد خلفائے راشدین نے بیعت خلافت لی ہے, پیری مریدی کی بیعت نہیں تھی. انہوں نے ان کی نقل اتاری اور اپنی پیری مریدی چمکانی شروع کر دی. اب ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ اسلام میں بھی آ جائے آگے. ایکچولی یہ الگ سے ایک ریلیجن ہے مسٹسزم کے نام سے. یہ آپ کو بدھسٹ میں بھی نظر آئے گا, یہ آپ کو کرسچنز میں بھی نظر آئے گا, جیوز میں بھی نظر آئے گا, اور ہماری بدقسمتی کہ مسلمز میں بھی نظر آئے گا. اور مودودی صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ سب کانٹیننٹ کے لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا, اسلام نے سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو قبول کر لیا. یہ اور یہ سمجھ لیں انہوں نے ہزاروں صفوں کا اختلاف ایک جملے میں بند کر دیا کہ اسلام نے قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہے, چلو یہ صوفی نام کے ہی کلمہ گو ہیں, ٹھیک ہے, یہ چاہے وہ قوالی کر کے اور ناچ گا کے ہی مرشد کو منا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اسلام کہتا ہے یار قبول کر لو, کلمے کا احترام کرو. باقی یہ اصل اسلام نہیں ہے.